بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 204 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب من قال لآخر یا منافق فی تأویل تأولہ، یعنی اگر کسی نے کسی کو یوں کہا کہ ارے منافق، حالانکہ اس شخص کو کہ جسے منافق کہا گیا ہے اس نے بظاہر اگرچہ کوئی ایسا ہی کام کیا ہے کہ جس سے دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہو کہ یہ واقعی منافق بن چکا ہے، لیکن اس نے کوئی ایسی تأویل پیش کی ہو کہ جس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ میں نے اگرچہ کام تو ایسا ہی کیا ہے لیکن میں مؤمن ہوں، منافق نہیں ہوں۔ اور اس سلسلے میں یہاں ایک طویل حدیث ہے جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں درج فرمائی ہے، اور جس کا نمبر ہے اس کتاب میں 438۔ اس حدیث کا بیشتر حصہ ہم اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر پڑھ چکے ہیں، اور خلاصہ کلام یہ کہ خط تحریر کیا تھا مدینہ سے مشرکین مکہ کے نام حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے، اور وہ خط پکڑا گیا، اور یہ خط اس زمانے میں تحریر کیا گیا تھا کہ جب مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے مابین جو صلح حدیبیہ کے نام سے معاہدہ صلح ختم ہو چکا تھا، کہ مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے توڑ ڈالا تھا، لہذا چونکہ صلح کا زمانہ گزر چکا، اب کسی وقت بھی مشرکین مکہ کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب مسلمان یہاں مدینہ میں تیاری کر رہے تھے کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کی جانب سے بذریعہ وحی اس خوشخبری سے نوازا گیا تھا کہ جو بھی صورتحال ہو لیکن بہرحال اب غلبہ اور فتح و نصرت مسلمانوں کو ہی نصیب ہوگی۔ حاطب کو یہ خوشخبری معلوم تھی کہ وہ بھی مدینہ میں ہی رہتے تھے، وہ بھی مسلمان ہی تھے، لیکن انہیں یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان جو تیاری اب کر رہے ہیں ہم مسلمان، اور اس تیاری کے بعد اگر مشرکین مکہ کی طرف سے حملے کی صورت میں جب ہمیں فتح نصیب ہوگی جیسا کہ وعدہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہماری فتح کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ بطور انتقام مشرکین مکہ وہاں میرے بیوی بچے جو کہ مکہ میں ہی رہ گئے ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میری طرف سے مشرکین مکہ پر کوئی احسان ہو جائے تو اس چیز کا وہ لحاظ شاید کریں گے، لہذا انہوں نے خط لکھا اور اس میں یہ اطلاع دی کہ یہاں کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ وہ خط پکڑا گیا۔ اب اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ منافق ہیں، منافق ہو چکے ہیں، لیکن یہ اس سے قبل بدری حضرات میں سے تھے یہ حاطب رضی اللہ عنہ، کہ وہ خوش نصیب اور عظیم ترین افراد جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر شرکت کی تھی۔
مزید یہ کہ یہ مہاجرین میں سے تھے کہ جن کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تحقیق کیے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کرنے کی بجائے ان سے وجہ دریافت کی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ خط کیوں لکھا۔ جواب میں حاطب نے یوں کہا کہ میں منافق نہیں ہوا، میں اب بھی مؤمن ہی ہوں، البتہ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے چاہا کہ مشرکین مکہ پر میری طرف سے کوئی احسان ہو جائے، اس لیے میں نے انہیں خبر دی، اور مجھے یہ بات معلوم ہے کہ میں انہیں خبر دوں یا نہ دوں، مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے فتح کا وعدہ کیا جا چکا ہے، لہذا مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے یوں خط لکھ دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے نہیں لکھا، مشرکین کو کوئی فائدہ پہنچانے کی غرض سے نہیں لکھا، بلکہ محض اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کی خاطر میں نے یہ خط لکھا۔ یہ جواب دیا۔ یہ جواب سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہاں اور بھی سبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، لیکن چونکہ بطور خاص عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے انتہائی جوش و جذبے کی کیفیت میں یہ الفاظ کہے تھے کہ یہ ثبوت سامنے آ چکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حاطب نے بڑی خیانت کا ارتکاب کیا ہے، یہ منافق ہو گیا ہے یہ شخص، لہذا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابھی نقد آگے بڑھ کر فوری طور پر میں اس کی گردن اڑا دوں۔ یہ الفاظ کہے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، لہذا اب جب کہ تحقیق ہو چکی اور یہ کہ حاطب کا اصل مقصود کیا تھا، نیت کیا تھی، یہ جواب سامنے آ چکا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے یوں فرمایا کہ صدق یا عمر، اے عمر، بات یہ ہے کہ حاطب نے جو کچھ کہا بالکل سچ کہا، یہ جھوٹ نہیں بول رہے، جو کچھ انہوں نے کہا بالکل سچ کہا، یہ منافق نہیں ہوئے، یہ مؤمن ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی سازش نہیں کی۔ پھر مزید یہ کہ ناظرین کرام ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے اگرچہ وہ خط تحریر کیا، دشمنوں کو خبر دی کہ یہاں کیا تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن اگر وہ خط وہاں پہنچتا تب کیا نتیجہ برآمد ہوتا، مشرکین کو کوئی فائدہ پہنچتا یا نہ پہنچتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچتا، یہ کیا ہوتا، اس خط کی وجہ سے اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ یعنی اللہ کی طرف سے حاطب کے لیے یہ خاص کرم ہو گیا کہ وہ خط تو وہاں پہنچا ہی نہیں، پہلے ہی پکڑ لیا گیا۔ تو اس میں بھی گویا اس بات کی علامت ہے اور یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے نزدیک حاطب مؤمن ہی تھے، منافق نہیں تھے، اور یہ کہ خود اللہ کو حاطب کے لیے خیر مقصود تھی۔ مزید یہ کہ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل تذکرہ کیا کہ بعد میں جب بطور تنبیہ اللہ کی طرف سے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیات نازل کی گئیں کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء،
کہ اے ایمان والو تم میرے یعنی اللہ کے دشمن کو جو کہ تمہارے بھی دشمن ہیں ان کے ساتھ ہمدردی نہ دکھاؤ، انہیں دوست نہ بناؤ۔ تو بطور خاص حاطب کو تنبیہ مقصود تھی، اگرچہ صیغہ عام تھا تو یوں مخاطب کیا گیا کہ اے ایمان والو، یعنی یہ خط لکھنے کے باوجود اللہ عز و جل کے نزدیک حاطب بھی مؤمن ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق یا عمر، کہ اے عمر آپ نے یہ جو بات کہی کہ یہ منافق ہو گئے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حاطب منافق نہیں ہوئے، یہ مؤمن ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ اولیس قد شہید بدرن، اے عمر کیا حاطب نے بدر میں شرکت نہیں کی ہے؟ یعنی حق و باطل کے مابین وہ اولین معرکہ، وہ تاریخی معرکہ، وہ انتہائی مبارک ترین غزوہ کہ جس کا نام ہے غزوہ بدر، اور وہ عظیم ترین افراد جو کہ اس موقع پر شریک ہوئے تھے، جنہیں اللہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے عظیم ترین خوشخبریوں سے شاد کام کیا گیا تھا۔ حاطب بھی تو انہی میں سے ہیں۔ اولیس قد شہید بدرن، اے عمر ذرا سوچئے کہ حاطب بھی تو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ لعل اللہ اطلع الیہم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ۔ عمر یاد رکھنا یہ بات، یہ جو بدری حضرات ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر شرکت کی تھی، اور یہ حاطب بھی انہی میں سے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو ٹٹول کر دیکھ لیا ہے۔ یہ 313 یہ خوش نصیب افراد، یہ بدری حضرات، اللہ نے ان کے دل کو ٹٹول کر دیکھ لیا ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ جاؤ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت یقینی ہو چکی ہے۔ کہ ان کی جو کیفیت ہے، جو ایمانی صورتحال ہے، اللہ نے اسے ٹٹول کر خوب دیکھ لیا ہے، ان کے دلوں کو اللہ نے ٹٹول لیا ہے۔ اور جو جواب وہاں پایا گیا کہ دلوں کو ٹٹولا گیا اللہ کی طرف سے، اور جو صورتحال وہاں نظر آئی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمانی کیفیت ایسی ہے، اتنا راسخ اور مضبوط ایمان ہے ان کے دلوں میں، کہ جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے یوں اعلان کر دیا گیا کہ اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، کہ تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت یقینی ہو چکی ہے۔ یعنی ناظرین کرام، بقول اہل علم ہمیں یہاں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت یقینی ہو چکی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان بدری حضرات کے لیے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب وہ آزاد ہیں کہ اگر چاہیں تو اچھے کام کریں، اگر چاہیں تو برے کام کریں، کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرعی احکام اب ان کے لیے باقی نہیں رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ تمام پابندیاں اب ان کے لیے
باقی نہیں رہیں کہ جو چاہیں کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھ لیا تو یہ صورتحال نظر آئی کہ ان کی ایمانی کیفیت اس قدر مضبوط ہے کہ اولاً تو یہ کوئی برا کام نہیں کریں گے، لیکن اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی گئی غزوہ بدر کے بعد بقیہ زندگی میں کہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، اول و آخر انسان ہیں، خطا کار ہیں، اگر کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو یہ اس غلطی پر قائم نہیں رہیں گے، بلکہ اللہ کی طرف سے انہیں توبہ کی توفیق عطا کی جائے گی، توبہ کر لیں گے اگر غلطی ہو گئی بالفرض، اور یہ کہ آخر کار ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور یہ کہ آخری ٹھکانہ ان کا جنت میں ہی ہوگا، یہ وعدہ کر لیا گیا، یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہ ہر قسم کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم نے تو یوں کہا تھا کہ یہ منافق ہو گیا یہ شخص، یہ حاطب، کہ یہ ثبوت موجود ہے، اور یہ کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دوں، لیکن اے عمر بات یہ ہے کہ یہ منافق نہیں ہے، یہ مومن ہے، یہ سچا انسان ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، یہ تو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، اے عمر تم جانتے ہو اس بات کو، مزید یہ کہ اے عمر یہ جو بدری حضرات ہیں، یہ 313 انسان، اللہ نے تو ان کے دلوں کو ٹٹولا، اور دلوں کو ٹٹولنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جو چاہو کرو، جنت تمہارے لیے یقینی ہو چکی ہے، اور یہ حاطب بھی انہی خوش نصیب ترین افراد میں سے ہیں، یہ منافق نہیں۔ فدمعت عینا عمر وقال اللہ ورسولہ اعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، ابھی کچھ دیر قبل عمر یوں کہہ رہے تھے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، مجھے اجازت دی جائے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو گفتگو سنی تو کیفیت یہ ہو گئی کہ اب فوراً ہی عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور یوں کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ ورسولہ اعلم، بے شک اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اپنی بات پر اصرار نہیں کیا، اور یہ کہ اپنی کسی بات پر اڑے رہنے کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب سن لی تو اپنا وہ تمام تر جوش و جذبہ وہ سب رخصت ہو گیا، اور فوری طور پر سر تسلیم خم کر دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو یہ ہے ایمانی معاملہ، اور یہ کہ ہر مومن کی کیفیت یہی ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔